السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علیم حکیم۔ تمام تعریف صلی اللہ عز و جل کے لیے ہے، جو اللہ ہمارا خالق اور مالک ہے، رازق اور معبود ہے، رحمان و رحیم ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، بڑا مہربان ہے۔ سبحان اللہ ما عظم شان، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، ہم سب کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلات کے بعد 19 رمضان المبارک 1441 ہجری مطابق 12 مئی 2020 عیسوی، مختصر قرآنی احکام کے اس خصوصی رمضانی درس میں آپ مجھ کو لائیو مکسلار پر سن رہے ہیں۔ کل ہم نے سورہ توبہ آیت نمبر 60، جن میں زکوٰۃ کے مستحقین کا ذکر ہے، ہم نے اس کو پڑھا۔ اللہ عز و جل نے زکوٰۃ کے مستحقین کا ذکر اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا، اور وہ کل 8 ہیں جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں، اور انہی کو زکوٰۃ دی جائے۔ نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 زکوٰۃ وصولی پر کام کرنے والے، نمبر 4 تالیف قلب، نئے مسلمان وغیرہ،
نمبر 5 گردنوں کو آزاد کرنے میں، نمبر 6 قرض داروں کو، نمبر 7 اللہ کے راستے میں، نمبر 8 مسافروں کو۔ یہ 8 قسم کے مستحق لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ فریضۃ من اللہ، اللہ نے اس کو فرض کیا ہے، اور اللہ تعالی علیم اور حکیم یعنی جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ہم نے پچھلے درس میں یعنی کل والے درس میں 6 کا ذکر کیا اور ان کی وضاحت کی کہ یہ 6 شروع سے فقیر، مسکین وغیرہ ہیں۔ نمبر 7 اور نمبر 8 باقی رہ گئے تھے، جن کی وضاحت باقی تھی۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ ان کی وضاحت کرتے ہوئے زکوٰۃ کا فائدہ، نہیں ادا کرنے کا نقصان اور اس سے جڑے ہوئے کچھ اہم مسائل و احکام آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کلپ میں یا اس درس میں ہم خصوصی درس میں رکھیں گے۔ اللہ نے فرمایا وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں سے کیا مراد ہے؟ علماء کرام بیان فرماتے اللہ کے راستے میں سے مراد حج ہے۔ بعض لوگوں نے اللہ کے راستے سے مراد جہاد ہے، یہی اکثر علماء نے بیان کیا ہے کہ فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں مجاہد لڑتے ہیں اور اسلام کے دفاع میں وہ نکل چکے ہوتے ہیں، اب ان کے گھر والوں کو یا ان کو بھی ضرورتیں ان کی پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ بعض نے حج پر نکلنے والے مستحق لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا ہے۔ بہرحال اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کے راستے میں لڑنے والے لوگ ہیں، یعنی مجاہدین۔ لہٰذا ان مجاہدوں کو اللہ کے راستے میں اسلام کی دفاع میں لڑتے ہیں، زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا، یہی اکثر علماء نے بیان فرمایا ہے۔ بعض متاخرین علماء میں سے اس چیز کو بھی انہوں نے بیان کیا کہ مدارس وغیرہ میں بھی اس کا مصرف ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ بھی فی سبیل اللہ میں داخل ہوں گے، اور مجمع فقہی جو یہاں کی ہے ان کا بھی اس سلسلے میں ایک فتویٰ ہے۔ فقہی کونسل جو ہوتی ہے یہاں پر ان کا بھی، لیکن خاص کیا ان لوگوں نے اس کو بلاد الکفار میں، اگر کافروں کی حکومت ہے، ایسا ملک ہے جس کو کافر چلا رہے ہیں اور وہاں مسلمان بستے ہیں، رہتے ہیں، اور ان کی حالت زار ہے، اور وہاں پر مدارس وغیرہ میں عمومی طور پر فقیر مسکین بچوں ہی کی تعلیم ہوتی ہے، تو زکوٰۃ کا پیسہ ایسے ممالک میں رہنے والے مسلمان لوگ جو اپنے بچوں کے لیے مدارس کا انتخاب کرتے ہیں تاکہ بچے مدرسے میں جا کر دین کی تعلیم حاصل کریں، تو ایسی صورت میں اس حالت کو یا اس کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے زکوٰۃ کا مال صرف کیا جائے گا۔ بلکہ بعض مساجد کو بھی اس میں شامل کیا ہے علماء نے، جو کافروں کے ملکوں میں بنائی جاتی ہیں، جہاں مسلمان رہتے ہیں، اور یہ مدارس یا مساجد دعوت اللہ کا ایک ذریعہ بنتے ہیں اس ملک میں، تاکہ کافر بھی اس سے متاثر ہو اور اللہ کے دین کی طرف راغب ہو، آ جائے۔ اور یہ مدارس یا مساجد ایک اچھا بہترین ذریعہ ہے، وسیلہ ہے کافروں کے ملک میں اسلام کی دعوت پھیلانے کے لیے، تو اس سے اسلام پھیلے گا، اسلام کو فائدہ ہوگا۔ تو اس غرض و غایت کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے اس کی اجازت دی ہے،
اپنے فتاوے میں ایسے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مراد فی سبیل اللہ سے جہاد ہی ہے، لیکن طلب علم کو بھی بعض احادیث میں فی سبیل اللہ کہا گیا، ان احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے تو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے علم کو طلب کرنے کے لیے، اس قسم کی جو روایتیں آتی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اور بالخصوص جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ کافروں کے ملک میں مسلمان رہتے ہیں اور وہاں مدرسوں کا معاملہ آتا ہے جہاں غریب بچے پڑھتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر علماء کرام نے اجازت دی کہ زکوٰۃ کا مال صرف کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی ان حالتوں کو یا ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ آٹھویں اور آخری قسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی، وابن السبیل، اور مسافروں کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ ابن السبیل کا مطلب ہوتا ہے مسافر، وہ انسان جو اپنے علاقے سے کسی غرض کے تحت کسی اور علاقے میں جا چکا ہو، سفر کی حالت میں ہو اور ضرورت مند ہو جائے، وہ ضرورت مند ہو جائے، اپنے علاقے تک پہنچنے کے لیے کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، یا جہاں پر وہ مسافر کی حیثیت سے رہ رہا ہے، جس شہر میں یا جس بستی میں، وہاں کھانے پینے رہنے کا بڑا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، تو اب اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے اس کا سفر کمپلیٹ ہو جائے، واپس چلا جائے اور کھانا پینے کا معاملہ بھی اس کا ٹھیک ہو جائے، زکوٰۃ کا مال اس کو دیا جائے۔ غور کیجئے آپ، یہاں تک علماء نے بیان کیا مسافر کے بارے میں، اگرچہ وہ اپنے گھر میں مالدار کیوں نہ ہو، لیکن کسی بستی میں مسافر کی حیثیت سے پہنچ گیا اور پیسہ نہیں ہے اس کے پاس واپس جانے کے لیے، نہ کوئی انتظام ہے، بندوبست ہے پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس کو زکوٰۃ کا مال بھی دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ مثال کے طور پر مسافر تھا، گیا تھا، مال پورا چوری ہو گیا اس کا۔ بہرحال بتانے کا مقصد وہ مسافر جو محتاج ہو گیا ہے، کیونکہ بعض مسافر محتاج نہیں ہوتے ہیں۔ آپ غور کیجئے، یہ 8 قسم کی جو لوگ اللہ عز و جل نے اس آیت کریمہ میں بیان کیے ہیں، ان سب میں ایک ہی کوالٹی ہے جو کامن ہے، اور وہ ہے ضرورت مندی، حاجت مندی، نیڈ جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ These all people or needy people، یہ سب ضرورت مند ہیں۔ آپ فقیر کو لے لیجئے، اس کو بھی یہ سب ضرورت مند لوگ ہیں، اسی لیے ان کو کہا گیا کہ ان کو زکوٰۃ دی جائے، کیوں؟ تاکہ یہ اپنی ضرورتوں کو پوری کریں۔ آپ دیکھیے فقیر ضرورت مند ہے، تاکہ اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ کھانا پینا، اس کی جو ضروریات زندگی ہیں وہ پوری ہوں۔ مسکین کو پیسہ دیا جائے گا تاکہ جو کمی ہے، اس کے پاس ہے لیکن کمی ہے، وہ کمی پوری ہو جائے اور اس کا گزر بسر صحیح ہو۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ وصولی پر کام کرنے والے بھائی، ان کے بھی اخراجات ہیں، وہ کون سنبھالے گا؟ تو ان کو بھی زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا کیونکہ ضرورت ہوگی ان کی۔ کافر مسلمان ہو گیا، اب اس کو ضرورت ہوئی کہ اس کو ٹیک کیئر کرے، کھانا پینا رہنا مسئلہ ہے اس کے لیے، تو اس کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا۔ گردن کا آزاد کرنے، غلام ہے، لونڈی ہے، ایسے نہیں ہے ان کے پاس، ضرورت ہے، اب وہ آزاد نہیں ہو سکتے جب تک کہ رقم نہ دی جائے، پیسے نہ دیے جائے، تو ضرورت ان کی پوری کی جائے، اس طریقے سے ان کو آزادی مل جائے گی۔ اور قرض دار جس نے قرض لیا ہے اپنی فیملی کو چلانے کے لیے، بیوی بچوں کے لیے، یہ ہم نے جیسے کل بتایا تھا، وہ مسلمانوں میں صلح صفائی کرانے کے لیے، اصلاح کی غرض سے اس نے قرض لیا تھا، اب وہ پے نہیں کر پا رہا ہے، ادا نہیں کر پا رہا ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ یہ بھی ضرورت مند ہو گیا، اب اس کو مال دیا جائے گا زکوٰۃ کا تاکہ یہ اپنے قرض کو ادا کرے اور اس طریقے سے اس کی ضرورت ختم ہو جائے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، چاہے وہ جہاد، جیسے جہاد ہے، وہ بھی ضرورت مند ہو گئے مجاہد، یا کافروں کے ملک میں، جیسے کہ ہم نے بتایا بعض علماء نے فتویٰ دیا کافر ملک، دیکھیے اس وقت جیسے انڈیا کے حالات ہیں، ہاں تو مدارس کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، تو ایسے حالات جب پیش آ جائیں اور کافروں کے ملک میں مدارس ہوں جس کو بڑی مشکل سے چلایا جاتا ہے، اساتذہ کی تنخواہ تک نہیں نکلتی ہے ان لوگوں کی، اور بچے غریب اور مسکین ہیں، تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ مدارس کی ضرورت پوری ہو سکے۔ اسی طریقے سے مسافر ہے جو پھنس گیا، مال اس کا لٹ گیا، اب اس کو اپنے گھر جانا ہے، کیسے جائے گا؟ وہ پیسہ ہی نہیں ہے اس کے پاس، ضرورت مند ہو گیا، وہ حاجت مند ہو گیا، نیڈی ہو گیا، اس کو زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے۔
تو اس طریقے سے یہ 8 قسم کے جو لوگ ہیں ان کو زکات اس لیے دیا جائے گا تاکہ یہ اپنی ضرورت کو پوری کریں۔ اس کے علاوہ کچھ مسائل جو قابل غور ہیں، کیا زکات کا مال ان سب کو دینا ضروری ہے یا ان میں سے کسی ایک کو دیا جا سکتا ہے؟ ضروری نہیں ہے سب کو دینا۔ آپ 8 کیٹیگریز ہیں نا، 8 قسم کے لوگ ہیں، فقیر، مسکین، قرضدار وغیرہ، آپ کسی ایک کو دے دی، جیسا فقیر کو آپ نے زکات دے دی کافی ہے، یا مسکین کو دے دی کافی ہے، یا آپ نے جو ہے قرضدار کو دے دیا کافی ہے۔ دوسری شکل، آپ کے پاس زکات ہے، آپ سب کو دینا چاہتے ہیں، 8 قسم کے لوگوں کو بالکل دے سکتے ہیں، ان کو بھی تھوڑا دیجئے، فقیر کو بھی تھوڑا دیجئے، قرضدار کو بھی دیجئے، مسکین کو بھی دیجئے، اور زکات وصولی پر کام کرنے والے وغیرہ 8 قسم کے لوگ ہیں، آپ بانٹیے، ایک قسم کو دیں یا تمام قسم کو دیں، کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے کچھ مسائل جو آپ کے سامنے رکھوں جو عام طور پر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، کیا زکات بول کر دینا ضروری ہے کہ بھائی یہ زکات ہے فقیر کو، مسکین کو؟ ہم جانتے ہیں فقیر مسکین، نہیں بولنا ضروری نہیں ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، آپ کی نیت ہے، اللہ جانتا ہے، آپ زکات نکال رہے ہیں، آپ دے دیجیے، زکات کافی۔ پھر کچھ اور اہم مسائل آتے ہیں۔ زکات یہ جو کیٹیگریز 8 قسم میں، اس میں زیادہ تر لوگ فقیر مسکین ہی آتے ہیں، فرسٹ اور سیکنڈ میں آپ کو جو ہے زکات کا مال چلا جائے گا، مسکین لوگ، فقیر۔ عام طور پر ایک غلط چیز میں بتا دوں آپ کو، لوگ کیا کرتے ہیں زکات جب نکالتے ہیں اپنے عزیز و اقارب پر غور نہیں کرتے، دور پتہ نہیں کس کنٹری میں دور اپنی زکات پہنچاتے ہیں، اور ان کے پڑوس میں ان کے ماموں ہیں، چاچا ہیں، خالہ ہیں، کزنس ہیں، رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، جس سے صلہ رحمی واجب ہے۔ آتی ذی القربى حقہ، اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرابت دار کو اس کا حق دو، ریلیٹیوز کو ان کا حق دو۔ آپ کے ریلیٹیوز میں مسکین لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں، کیا آپ نے ان کی جانچ کی کبھی؟ کیا آپ نے ان کی تحقیق کی؟ تو کون دے گا پھر ان کے اخراجات کون اٹھائے گا؟ زکات کا پیسے کہ وہ حق نہیں رکھتا ہے، زکات کا پیسہ پہلے ہم کو تلاش کرنا ہے اپنے لوگوں میں۔ جیسے اللہ جزائے خیر دے، میرے والد جو ہے اکثر کہتے تھے، ہم نے بچپن سے سنا ہے ابا کو بولتے ہوئے، کہ وہ کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے زکات کا پیسہ دوسری جگہ دیتے ہیں، قرابت داروں کو بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں، آپ کی پھوپھی ہیں، آپ کی خالہ ہیں، مسکین ہے وہ، آپ بھول گئے خالہ کو، خالہ جو ماں کا مقام رکھتی ہے۔ زکات کا مال ان کا زیادہ حق ہے، یہ لوگ زیادہ مستحق ہیں، کیوں؟ یہ 8 میں سے آتے ہیں، پلس رشتہ داری ہے آپ، اگر آپ ان کو زکات کا مال دیں گے، جیسے خالہ کو، پھوپھی کو، چاچا کو، کسی کو، ایسی صورت میں 2 اجر آپ کو ملیں گے۔ نمبر 1 زکات کی ادائیگی جو فرض آپ نے کیا ہے، نمبر 2 دوسرا جو ہے یہ کہ آپ نے صلہ رحمی کی، رشتے کا حق نبھایا۔ زکات ایک ایسا سسٹم اللہ عز و جل نے رکھا ہے، آئیے غور کیجئے، زکات دینے کا فائدہ، زکات نہیں دینے کا نقصان۔ وقت کم ہے، باتیں بڑی اہم ہیں۔ زکات دینے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے جو ہے فقر و فاقہ معاشرے میں ختم ہو جائے گا۔ آپ بتائیے مجھے، لوگوں کی ضرورتیں جب پوری ہو جائیں، کیا جرائم ہوں گے؟ پھر لوگ اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، حرام چیزوں کی طرف جائیں گے۔ اور کیجئے اس پوائنٹ پر، زکات کا سسٹم کسی جگہ اگر آ گیا، کسی ملک میں، کسی علاقے میں، کہ غریب کو پتا ہے کہ نہیں سال مجھے جو ہے مالداروں سے زکات آئے گی اور میری ضرورتیں اس سے پوری ہوں گی، میری بیوی بچوں کا پیٹ بھرے گا، ہمارے گھر کی ضرورتیں پوری ہوں گی، کیا شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ جو ہے غلط راستہ اپنائے گا؟ پیٹ جو چوریاں ہوتی ہیں، قتل ہوتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا ہے پیٹ کے لیے۔ جب معاشرے میں زکات کا سسٹم ہوگا، زکات باقاعدگی کے ساتھ دی جائے گی، مالدار نکالیں گے اپنے مال سے زکات، اور غریبوں تک ان کا حق ملے گا، تو پھر غریبوں کی زندگیوں میں سکون آئے گا، جرائم کم ہوں گے، واقعات نہیں ہوں گے، پھر کوئی کسی کو مارے گا نہیں، کوئی کسی کو قتل نہیں کرے گا، کوئی کسی کا مال چوری نہیں کرے گا، کوئی کسی کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ضرورت پوری کی جا رہی ہے، اب اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا، جہاں زکات کا معاملہ ختم، اب دیکھیے پیٹ کے لیے آدمی کیا کیا کرتا ہے، ہر حرام کام کرنے کے لیے ڈرگس بیچتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے بھائی پیسہ چاہیے، یہ لو پیسہ چاہیے، گولی مار کے آؤ ان کو، جاؤ یہ پیسہ دیں گے، تمہارے بیوی بچے کھاتے پیتے رہیں گے۔ حد تو یہ نعوذ باللہ، تم سوسائڈ کر لو، بم ڈال کے، نعوذ باللہ من ذالک، تمہارے پورے گھر کو حیات جو ہے ان کی ہم پوری دیکھ بھال کریں گے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں ضرورت کو پوری کرنے کے لیے کس حد تک چلا جاتا ہے آدمی، نعوذ باللہ۔ زکات کا سسٹم یہ معمولی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ نے زکات رکھا ہے، بہت فائدے اس کے، بہت فائدے، معاشرہ صالح ہوگا، جرائم سے پاک ہو جائے گا انشاءاللہ۔
اللہ اور مال کی پاکی ہے بند، اور احساس ہوتا ہے غریبوں کا. بہت سارے فائدے زکات، مال کی پاکی اس سے ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا وتزکی، تزکیہ ہوتا ہے، پاکی ہوتی ہے مال کی. اور غریبوں کا احساس ہوتا ہے جب آپ دیں گے غریب کو، اللہ نے مجھے اس حال میں کہا، میں دینے والا بن گئی، میں دینے والی بن گئی، میں دینے والا بن گیا، لینے والے بن گئے. یہ میرے بھائی، اللہ نے مجھے ان سے اچھا رکھا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں گا، اللہ کی نعمتوں کی قدر ہوگی، پھر غریبوں کا احساس ہوگا. یہ تمام فوائد. نہیں دینے کا بہت سارا نقصان ہے. کنز بتایا گیا، بتایا تھا ہم، یکنزون الذہب، وہ مال جس کی زکات نہ ادا کی جائے کل قیامت کے اس کی سزا ہوگی بڑی بھیانک. آپ کا پیسہ، پیسہ جو ہے آپ کے لیے جو ہے وبال جان بنے گا. ایک اور ایک بات پوائنٹ بتانا بھول گیا میں، زکات ادا کرنے میں فائدہ جو ہے ابھی جو میں نے بتایا. اب دیکھیے زکات ادا کرنے والے کو بھی فائدہ ہوگا، جس کو زکات دی جا رہی ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا. ہم نے کتاب زکات کے جو دروس دیے تھے آواز سینٹر میں، ہم نے تفصیل سے اس پوائنٹ کو بتایا تھا. یہاں مختصر بتا رہا ہوں. مالدار دے رہا ہے زکات، ٹھیک ہے، غریب لے رہا ہے، دونوں کا فائدہ کیسے ہوگا؟ اجر کے علاوہ میں بتا رہا ہوں، اجر تو ٹھیک ہے بھائی، زکات کا اجر ملے گا، عبادت پوری کر رہے ہیں آپ، عبادت ہو رہی ہے. اس کے علاوہ غریب کا پیٹ بھر رہا ہے، غریب کے گھر چولہا جل رہا ہے، اس کی ضرورتیں پوری ہو رہی، جو میں نے بتایا. مالدار کو کیا فائدہ ہے پتا ہے؟ مالدار حرام راستے سے اپنے آپ کو بچائے جب اس باقاعدگی کے ساتھ مال نکالے. زکات، اتنے جرائم مالداروں سے ہوتے ہیں اس لیے کہ مال ان کے پاس زیادہ ہے، اب ان کی ضروریات سے زیادہ ہے، ایکسٹرا مال ہے بھائی. شیطان کہتا ہے جب ایکسٹرا مال ہے تو لٹاؤ، پھر جاؤ کلب، جاؤ ناچ گانے میں، جاؤ عیش و عشرت کی زندگی گزارو. عیاشی نعوذ باللہ من ذالک، حرام کاموں میں پڑھ کر اپنا مال لٹا دیتا ہے وہ مالدار کے پاس پیسہ بہت ہے. لیکن اگر وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس فریضے کو ادا کرے گا، زکات دے گا، تو پھر اس کا ذہن اس طرف نہیں جائے گا. یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہے. زکات کا باقاعدہ سسٹم ہونا چاہیے، باقاعدگی کے ساتھ نکالنا چاہیے. ہم میں سے ہر شخص کو ڈرنا چاہیے، اللہ سے چیک کرنا چاہیے کہ زکات کتنی ہے. بہت سارے لوگوں پر زکات واجب ہوتی ہے لیکن وہ سمجھتے نہیں، لکھپتی کروڑ پتی ہمارے پاس کچھ ہے، کروڑ پتی لکھ پتی ارب پتی پر زکات ہے. اس نے کہا 1000 پتی پہ نہیں ہو سکتی. آپ نے چیک کیجیے کیا آپ کے پاس جو مال ہے اس پر زکات واجب ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے. آپ کے پاس سیلری سال ختم ہوتے ہیں، آپ منتھلی آپ ماشاءاللہ جاب کر کے پیسے کماتے ہیں، اینڈ آف دا ایئر آپ چیک کیجیے کتنا پیسہ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے، اس پر زکات ہے یا نہیں ہے. ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. رشتہ داروں میں 2 قسم کے رشتہ دار ہوتے ہیں. رشتہ داروں کو کیا زکات دی جا سکتی ہے؟ رشتہ داروں 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ رشتہ دار جن کا حق ہم پر واجب ہے، جن کا خرچ ہم پر واجب ہے، جیسے بیوی، شوہر کی رشتہ دار ہے نا، وہ رشتہ کیا ہے؟ بیوی ہے میری، بچے میرے، والدین، ان کا خرچ مجھ پر واجب ہے، ان کو زکات نہیں دی جائے گی کیونکہ آلریڈی تو ان کی ضروریات پوری کرنی ہے، مجھ پر واجب ہے. سیکنڈ ٹائپ آف ریلیٹیوز، رشتہ دار وہ ہیں جن کا خرچ مجھ پر واجب نہیں ہے، جیسے خالہ، چاچا، ماموں، کزنس، خالہ زاد بھائی، ماموں زاد بھائی بہنیں وغیرہ، ان کا خرچ مجھ پر واجب نہیں ہے. اگر وہ ان کیٹیگریز میں سے آتے ہیں، ضرورت مند، حاجت مند ہوتے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو زکات کا مال دیا جائے گا، ان کو زکات کا مال دیا جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طریقے سے زکات کا مال ہم نے جیسے بیان کیا، بتانا اس میں شرط نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے زکات دی ہے، دے رہے ہیں آپ، بلکہ آپ ادا کر دیے، یہ کافی ہے آپ کے لیے انشاءاللہ. اللہ اس کو قبول کرنے والا ہے. اور بھی بہت سارے مسائل ہیں زکات سے جڑے ہوئے، جیسے کہ بیوی کے پاس سونا ہے، استعمال شدہ زیور پر زکات ہے یا نہیں ہے، ایک اختلافی مسئلہ ہے، ہم نے شاید اس سے پہلے بتایا تھا. لیکن راجح قول یہی ہے کہ زکات دی جائے گی. اس دلیلیں قوی ہیں، علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں، لہذا زکات کا مال ان کو دیا جائے گا. اگر بیوی کے پاس سونا ہے جس پر زکات واجب ہو، اور شوہر جو ہے جاب لیس ہے، تو کیا اسی صورت میں زکات دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، بیوی کے پاس سونا ہے، میاں تو جاب نہیں کر رہے ہیں تو زکات کیسے دیں گے؟ یہ بات غلط ہے. معلوم ہونا چاہیے
اگرچہ بیوی کے پاس شوہر کے پاس جاب نہیں ہے لیکن بیوی کے پاس تو سونا ہے نا، تو زکات بیوی پر واجب ہے یا شوہر پر واجب ہے؟ لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. نماز پڑھنا بیوی پر واجب ہے شوہر پر؟ دونوں پر واجب ہے. بیوی نماز نہیں پڑھے گی شوہر کیا پکڑا جائے گا؟ نہیں. اگر شوہر نے حکم دیا، پتا ہے، بتاتا ہے، خلاص. بیوی کے پاس سونا ہے، شوہر کیوں دے گا زکات؟ ہیلپ کرتا ہے، نکالتا ہے، وہ الگ ایشو ہے. لیکن جس کے پاس سونا ہے، مالک کون ہے سونے کی؟ بیوی ہے. بیوی کے پاس 15 تولے سونا ہے، 50 تولہ سونا ہے، وہ ادا کرے گی. اس میں ظاہر بات ہے شوہر ہیلپ کرے گا یقینی طور پر. لیکن اگر بیوی اپنا پیسہ کیسے نکالے گی؟ بیچے گی اس کو، پیسہ دیکھے گی اور نکالے گی. اچھا، شوہر کے گھر پاس پیسہ نہیں ہے، بیوی کے پاس سونا ہے، تو زکات کو کیا پیسے ہی کے شکل میں دینا ہے؟ نہیں. زکات کو سونے کی زکات مثال کے طور پر ضروری نہیں ہے کہ اس کو بیچ کر پیسے ہی دیں آپ، بلکہ سونے کی شکل میں بھی دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر 5 گرام یا 6 گرام زکات بن رہی ہے جو گولڈ آپ کے پاس ہے، تو 5-6 گرام کی انگوٹھی چین ہے وہی دیجئے زکات. اس نے کہا کہ ایسے ہی دینا ہے. اور ایک بات، ہمارے پاس پتہ نہیں دوسرے ملکوں میں حیدرآباد وغیرہ میں زکات کی ساڑیاں مشہور ہیں. یہ کیا ہے بھائی؟ بولے زکات میں ساڑیاں دیتے بعض لوگ، صرف ساڑیاں. کس نے کہا زکات میں ساڑیاں دینا ہے؟ زکات کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے پاس رقم ہے، اس پر اتنی زکات ہو گئی. گولڈ ہے، اتنی زکات ہوئی. کیش ہے، اتنی زکات ہوئی. تو اب اس کو کسی بھی شکل میں دیجیے، آپ اناج کی شکل میں دیجیے، کیش کی شکل میں دیجیے، گولڈ کی شکل میں دیجیے، چاندی کی شکل میں دیجیے، شکل کوئی بھی ہو، زکات ہے وہ. لیکن ہمارے پاس پتہ نہیں کہاں سے ٹھنڈ چلا زکات کی ساڑیاں. کیا کرتے؟ سستی ساڑیاں اٹھاتے. ساڑیوں کی کمی ہے، گھروں میں کھانے پینے کی کمی ہے، ان کو آئیے زکات کی ساڑیاں وائٹ کلر کی یا پتہ نہیں سستی ردی ساڑیاں خرید کے لے کر آتے اور کہتے ہیں زکات کی ساڑیاں چلو بانٹو، آؤ لو، آؤ لو، آؤ لو. زکات کے نام پہ دیا جا رہا ہے. جبکہ آدمی جس کے گھر میں ساڑی پہنچ رہی ہے اس کو کھانا چاہیے، اس کو آپ پیسہ دیجئے. اس وقت دوا کی ضرورت پڑ جائے، اس کو گھر کا کرایہ دینا ہے، اس کو کرنٹ بل ادا کرنی ہے، آپ ساڑی دے رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز لے کر آ گئے. تو اس سے بچنا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے. کہ ضرورت پوری ہو، آپ ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں کہ کس چیز کی ان کو ضرورت ہے. اسی طریقے سے سونا ہے، چاندی ہے، نصاب کو نہیں پہنچے ہیں، دونوں کا نصاب الگ الگ ہے. نصاب کا خیال کرنا چاہیے. سونے کا نصاب ڈیفرنٹ ہے چاندی کے نصاب سے، دونوں کو ملا کر ایک طریقے سے نہیں دیا جائے گا. قرض میں آپ نے کسی کو پیسہ دیا، اس کو زکات میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. قرض ہے، قرض الگ چیز ہے. وہ آپ کو واپس نہیں کر رہا ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ چلو وہ واپس نہیں کر رہا ہے تو ہم اس کو زکات کاؤنٹ کر لیں، رکھ لیجیے آپ یہ زکات سمجھ. آپ نے کس نیت سے دیا تھا اس کو؟ زکات کی نیت سے دیا تھا؟ نہیں دیا تھا. زکات بہت باریک مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے. اس سلسلے میں کافی توجہ دینی ہے. ہم پر واجب ہے یا نہیں ہے تو کتنی ہے، حساب کتاب کرنا، باقاعدگی کے ساتھ ایوری ایئر نکالنا. اگر کسی نے سستی قائل کی اب آج سے 10 سال پہلے تک زکات کی، 10 سال ہو گئے اب تک ہر سال دینا تھا نہیں دیے، اب آنکھیں کھلی، اب سمجھ میں آ گیا، اب اللہ کا ڈر آیا، کیا کریں گے؟ علماء کے فتاوے ہیں، پورے 10 سال باقاعدگی کے ساتھ حساب کریں گے کتنی زکات نکلتی تھی اور وہ زکات باقاعدہ نکال کر مستحقین تک پہنچا دیں. یہ بہت بڑا اہم مسئلہ ہے. اللہ سے ڈرنا ہے، ورنہ زکات نہیں ادا کریں گے کل قیامت کے دن سخت وعید اس سلسلے میں آئی ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دنیا کے مسلمانوں کو زکات جیسے اہم موضوع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. عام طور پر نماز تو پڑھتے ہیں، روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن جیسے نماز ایک عبادت ہے، فرض ہے، زکات بھی ویسے ایک فرض ہے. روزہ جیسے فرض ہے، زکات بھی فرض ہے. ایک فریضہ کرنا ادا، دوسرے فریضے میں کوتاہی برتنا، یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا ہے. مومن ہر فرض کام کرتا ہے کیونکہ ہر فرض کی کل قیامت کے دن پوچھ ہے. جیسے نماز کے بارے میں سوال ہوگا ویسے زکات کے بارے میں سوال. لہٰذا آپ تحقیق کریں، میں آپ سب، ہمارے پاس زکات واجب تو نہیں ہے، کہیں واجب ہے تو پھر نکالیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس اہم فریضے میں کوتاہی نہ برتتے ہوئے پوری باقاعدگی کے ساتھ اس اہم فریضے کو ادا کرنے کی اور اس عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. غریبوں مسکینوں کا حق ان تک پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ معاشرے کو صالح کر دے. آمین. رب العالمین. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔